السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلسٹ چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ سابقہ ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے کہ سابقہ ایک ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ بے اولاد حضرات کا بے اولاد حضرات میں کا مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا نہ ہونا، یعنی سپرم کا اگر موجود ہے تو ایکٹیو نہ ہونا، یا ایکٹیو ہیں تو ان کی تعداد کا مکمل نہ ہونا، یعنی وہ کم تعداد میں ہونا۔ اس موضوع کے اوپر ہماری پچھلے بھی ایک ویڈیو تھی اور اسی موضوع کے اوپر ہماری یہ ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ جب تک منی کے اندر پس سیل موجود ہے تو پس سیل میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کی جو سپرم ہے وہ ایکٹیو نہیں ہو سکتے، اور ان میں جو بڑھوتری ہے، جو تعداد میں جس اتنی تعداد ہمیں مطلوب ہوتی ہے اتنی تعداد میں موجود نہیں ہے، تو جب تک پس سیل موجود ہیں تو وہ مطلوبہ تعداد تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے، یہ اب اگر کسی بھائی نے وہ پہلے استعمال کر لی ہے جن کو پس سیل آ رہی تھی، تو یہ ویڈیو اس کے بعد استعمال کرنے، یہ جو ویڈیو ہم نے بنائی ہے یہ دوائی اس کے بعد استعمال کرنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے وہ پس سیل کو دور کر لیا ہے اگر، تو پھر آپ نے یہ والا نسخہ استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ نے وہ پس سیل والی ویڈیو نہیں سنی ہے تو برائے مہربانی پہلے آپ وہ پس سیل والی جو اس میں ہم نے جو پہلی ویڈیو میں بتایا ہے، پہلے آپ وہ بغور سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، جو ہم نے اس میں باتیں بتائی ہیں، جو نسخہ ہم نے اس میں جو علاج ہم نے بتایا ہے پہلے وہ استعمال کریں، پھر یہ والا نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ خاطر خواہ فوائد ہوں گے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپرم جب تک مطلوبہ مقدار میں نہیں ہوں گے تو اولاد کے قابل آدمی نہیں ہوتا، یا اگر کسی شخص کو اولاد اگر ہو بھی جاتی ہے، اگر سپرم نان ایکٹیو ہے یعنی ایکٹیو نہیں ہے، نارمل ابھی نارمل ہے، تو وہ اولاد بھی لازمی بات ہے جو وہ اتنی قابل نہیں بنے گی بلکہ وہ کمزور ہوگی، اور جیسے کہ لولے لنگڑے جیسے کہ جو اندر سپرم موجود تھا، تو ایسے ہی لولے لنگڑے جو ہے وہ بچے بھی پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سائنس کہہ رہی ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہ اب نارمل قسم کے سپرم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو جو ان کے ہاں اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی کمزور اور ناتواں پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنا علاج کروائیں، علاج کروانے کے بعد آپ نے یہ حمل کی طرف جانا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آپ پھر وہی، میں جو بات نہیں کہنا چاہتا کہنی پڑ رہی ہے، ورنہ پھر اولاد جو لولی لنگڑی پیدا ہوگی، کمزور پیدا ہوگی، جو کہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بھی باعث عزت نہیں ہے۔ یعنی جن خاندانوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پہ پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے پس سیل جو ہیں جو منی کے اندر آ رہے ہیں پہلے آپ ان کو ختم کریں۔ ان کو ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ نسخہ جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو اس میں آپ نے جو میں آج آپ کو دوائی بتانے لگا ہوں انتہائی مفید ہے، اور یہ تھوڑی سی مہنگی ضرور ہے لیکن دیکھیں اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے۔ لوگ یقین کریں اس میں لاکھوں روپے لگاتے ہیں، مختلف حکماء کے پاس، مختلف ڈاکٹروں کے پاس، لیڈی ڈاکٹروں کے پاس بیچارے دھکے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، اور بھاری بھاری فیسیں بھی بھرتے ہیں، مختلف شہروں میں جاتے ہیں، دوسرے شہروں میں جاتے ہیں جا کے علاج کروانے کے لیے، پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد کے لیے۔ لیکن میرے بھائی جب تک اندر یہ آپ کا جو مرض ہے یہ دور نہیں ہوگا، جب تک آپ ان امراض جو اندر موجود ہیں ان کو دور نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بہت ہی آسان بھی ہے، اور یہ ہے کہ بنانے میں یعنی بہت آسان ہے، تھوڑا مہنگا ضرور ہے لیکن اولاد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز آپ نے لینی ہے ثعلب مصری۔ اب نوٹ فرماتے جائیں، ثعلب مصری یہ آپ نے لینی ہے 20 گرام ثعلب پنجہ، یہ یعنی یہ آپ نے نوٹ فرماتے جانا، لکھتے جانا ہے، یہ میں آپ کو آرام آرام سے یہ چیزیں بتا رہا ہوں۔ پہلی چیز اس میں ہے ثعلب مصری، یہ 20 گرام ہے۔ ثعلب پنجہ یہ بھی 20 گرام ہے۔ بنولا یعنی مغز بنولا لینا ہے آپ نے، جو بنولے کے جو بیج ہوتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں 20 گرام۔ اس طرح تال مکھانا یہ بھی چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں تقریباً سیاہی مائل، یہ بھی آپ نے 20 گرام لینے ہیں۔
اس کے بعد چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوگی جس کو ہم اسگند بولتے ہیں، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ اسگند، الف سین گاف نون دال ہے، اسگند، یہ آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ اس طرح شکاکل مصری ہے، شکاکل مصری، یہ بھی آپ نے 20 گرام لینی ہے۔ جوہر خسیہ، یہ پنسار والوں کے پاس اب جب آپ جائیں گے تو وہ آپ ان کو جب کہیں گے تو آپ کو جوہر خسیہ آپ کو دے دیں گے، یہ بھی آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ اس طرح جو اگلی چیز ہے وہ ہے موسلی سفید انڈیا، یعنی ایک دو قسم کی مصری موسلی سفید ملتی ہے جو باریک اور بہترین ہو، وہ آپ نے موسلی لینی ہے، وہ بھی ہے 20 گرام۔ اس کے بعد آپ نے مصری لینی ہے، مصری آپ نے 40 گرام لینی ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ ان تمام چیزوں کو پہلے آپ نے صاف کرنا ہے، اندر کوئی تنکے وغیرہ یا پتھر وغیرہ اندر موجود ہے یا کوئی ایسی اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ پہلے آپ نے ان کو صاف کرنا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو اچھی طرح گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کرنے کے بعد چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے، یہ صبح خالی پیٹ نیم گرم دودھ کے ساتھ اور اس طرح عصر کے ٹائم یعنی 5-6 بجے یہ آپ نے ایک چائے والا جو چمچ ہے، یعنی یہ 2 ٹائم آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، صبح خالی پیٹ اور عصر کے وقت۔ نسخہ میں پھر آپ کو ایک دفعہ بول دیتا ہوں، اور یہ انتہائی، یہ سپرم کے لیے انتہائی مفید نسخہ ہے، یہ آپ بنائیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اس میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے سالب مصری، یہ ہے 20 گرام۔ سالب پنجہ، مغز بنولا، تال مکھانا، یہ یعنی یہ چاروں چیزیں، جو پہلی 4 چیزیں میں نے بولی ہیں، یہ 20-20 گرام ہے۔ اسگند ہے، یہ 10 گرام ہے۔ شکاکل مصری جو ہے وہ بھی 20 گرام ہے۔ جوہر خسیہ 20 گرام ہے، اور موسلی سفید انڈیا یہ بھی 20 گرام ہے، اور جو مصری ہے یہ 40 گرام ہے۔ ان تمام چیزوں کو کوٹ چھان کے آپ نے ہاتھ کی چائے والا جو چمچ ہے، یہ صبح خالی پیٹ اور شام 5 بجے یہ آپ نے دودھ کے ساتھ کھانا ہے، اور یہ کم از کم آپ نے 15-20 دن، مہینہ آپ نے لگاتار کھانا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس کے ذریعے سے سپرم پیدا بھی ہوں گے، سپرم ایکٹیو بھی ہوں گے۔ اور اگر کوئی بھائی جس کو یہ بنانے میں دشواری ہے، دیکھیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب آپ نے یہ پنسار والوں کے پاس مارکیٹ میں جانا ہے، وہ آپ کو کوئی بھی چیز اٹھا کے دے دیتے ہیں تو آپ نے تو لے لینی ہے کیونکہ آپ کو پہچان نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی بنیادی بات ہے آپ نے چیزیں خالص لینی ہیں۔ جب چیزیں آپ خالص لیں گے تو انشاءاللہ آپ جب یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا۔ اگر کوئی بھائی یہ نسخہ بنوانا چاہتا ہے ہم سے تو واٹس ایپ نمبر ہمارا موجود ہے، تو آپ اس پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔